अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। नाजरीन, आज की सबसे अहम खबर इस्लामाबाद से है, जहां एक सरकारी अस्पताल के अंदर ही करप्शन का एक बड़ा गिरोह बेनकाब हुआ है। जी हां, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने पिम्स अस्पताल में छापा मारकर जाली मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ये गिरोह कैसे काम करता था, कितने लोग पकड़े गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। नाज़रीन, FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद को मुसद्दका इत्तला मिली थी कि पिम्स अस्पताल के मेडिको लीगल ऑफिस में कुछ अफराद रिश्वत के बदले जाली MLC जारी कर रहे हैं। इस इत्तला की रोशनी में मुजाज अथॉरिटी से इजाज़त ली गई और अदालती मजिस्ट्रेट की निगरानी में पिम्स अस्पताल में ट्रैप रेड किया गया। FIA ने एक मुनज़्ज़म मनसूबा बनाया और अपने एक एहलकार को बतौर ज़ख्मी मरीज पेश किया गया। जाली MLC हासिल करने के लिए एडवांस में निशानज़दा करेंसी दी गई। जैसे ही मुलज़म ने रिश्वत वसूल की, इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद गिरफ्तार हुए। पहला मोहम्मद उस्मान, जो मेडिको लीगल ऑफिस में LDC है। दूसरा पिम्स अस्पताल का मेडिको लीगल ऑफिसर। तीसरा रमीज़ अख्तर, जो वार्ड बॉय है। तहकीकात के दौरान जो हक़ाइक़ सामने आए वो इंतहाई तशवीशनाक है। ये गिरोह रिश्वत लेकर जाली मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी करता था। इन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जाते थे। सबसे खतरनाक बात यह सामने आई है कि जिन अफराद के जिस्म पर कोई जख्म नहीं होता था, तो ये लोग खुद उनके जिस्म पर सती चीरा लगाकर टांके लगाते थे। फिर इसी की बुनियाद पर जाली MLC तैयार करके अदालतों को गुमराह करते थे। यानी वो अस्पताल जहां इलाज के लिए जाते थे, वहीं पर लोगों को फंसाने का धंधा चल रहा था। कार्रवाई के मौके पर पुराने जाली MLC का रिकॉर्ड भी बरामद हुआ। मुलजमान के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जांच पड़ताल से मुजरमाना चैट्स और बैंकिंग लेन देन के सबूत भी मिले हैं। अब बात करते हैं कानूनी कार्रवाई की। मुलजमान के खिलाफ ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 420, 471, 468 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुलजमान को अदालत में पेश करके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया और खातून मेडिको लीगल ऑफिसर को जुडिशल भेज दिया गया। नाज़रीन, इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि करप्शन चाहे किसी भी सतह पर हो, इसका अंजाम गिरफ्तारी ही है। हम FIA की इस बर्वक्त कार्रवाई को सराहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारियाँ काफ़ी हैं या हमें सरकारी इदारों में शफाफियत और एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना होगा। नाज़रीन, इन गिरफ्तारियों और छापे की तफसीलात जानने के लिए FIA के एंटी करप्शन सर्कल के सब इंस्पेक्टर ताबिश सवाती से बातचीत हुई है। आज आपको दिखाते हैं। ताबिश साहब, FIA को टिप मिली कि पिम्स में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, उस पर आप लोगों ने छापा मार कार्रवाई की, मुलज़म पकड़े, क्या तफसीलात है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, हमें एक सोर्स ने टिप दी थी कि जी इस तरह पिम्स अस्पताल में जो मेडिकल लीगो ऑफिस के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं, वो फेक और फैब्रिकेटेड MLCs जनरेट करते हैं और लोगों से भारी रकूम भी वसूल करते हैं। तो जब इस इंफॉर्मेशन पे काम किया गया तो पता चला ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। फिर अफसरान बाला की इजाज़त के साथ एक रेडिंग टीम तश्कील पाई गई। फिर इसमें प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी अगर आप मतलब इस तरह का जिसमें इलीगल ग्रेटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल ले रहे हो, तो हम ट्रैप रेड कंडक्ट करते हैं। इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। तो बाकायदा उनको एक एप्लीकेशन दी गई प्रोसीजर के मुताबिक, जिसमें एक रेडिंग मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए। रेडिंग मजिस्ट्रेट को हमने तमाम हाल अहवाल से आगाह किया। फिर हमने चूँकि ये ट्रैप रेड था, तो हमने कुछ अमाउंट जो है वो रेडिंग मजिस्ट्रेट से टेंट करवाया, जिसमें उन्होंने अपने इनिशियल्स वगैरह किए। फिर इसके बाद हमने FIA के जो हमारे पर्सनल से ऑफिशियल्स, उनको हमने प्लांट किया, जो मजरूब बन के गए पिम्स अस्पताल में। उस सिलसिले में जब भी MLCs बनते हैं, अगर किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो उसमें वो जब बंदा लोकल पुलिस स्टेशन जाता है, तो वहाँ पे एक नक्शा मजरूबी बनता है और वो लेके वो ऑफिशियल जाते हैं, जो भी मजरूब होता है वो अस्पताल जाते हैं। फिर अस्पताल वाले उसके मुताबिक कार्रवाई करके एक MLC जनरेट करते हैं। तो हमने जो अपना सोर्स अपॉइंट किया था, जो हमारा कंप्लेनेंट बन के गया, वो नक्शा मजरूबी लेके गए। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो LDC उस्मान, जो मेडिको लीगल ऑफिस का क्लर्क है, उससे हुई। उसने बताया कि जी इस तरह मेरा ये मसला है और मैं एक FIR करवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी ठीक है, आप हमें इतने पैसे दे दें। उन्होंने 3 लाख रुपए डिमांड किए और बाद में
وہ نیگوسیشن کے بعد اس نے کہا کہ جی 2.5 لاکھ روپے ہم لیں گے تو ہم آپ کو ایم ایل سی بنا دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو ایم ایل سی بنائیں گے اس میں ہم جینون ایک کٹ لگائیں گے آپ کے سر کے اوپر تاکہ کل کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اچھا، پھر جو ہمارا کمپلیننٹ تھا اس نے جب وہ عثمان کلرک تھا اس نے مزید انہیں یہ بتایا کہ آپ اس طرح سے کریں، آپ پیسوں کی ارینجمنٹ کر دیں اور جو ایمرجنسی سے ایک سلپ ہوتی ہے ایڈمیشن سلپ وہ آپ نکلوا کے لے آئیں۔ تو ہمارے سورس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیسوں کی ارینجمنٹ کرتا ہوں اور اپلیکیشن بھی لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ باہر آئے ایمرجنسی میں، وہاں سے انہوں نے ایڈمیشن سلپ لی اور جو ریڈنگ مسٹریٹ تھے اور ریڈنگ ٹیم ہے ان کو تمام حال احوال سے آگاہ کیا۔ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ٹھیک ہے پیسوں کی ارینجمنٹ کر دیتے ہیں، چونکہ اماؤنٹ آلریڈی ٹینٹ ہم نے 50,000 روپیز وہ کروا دیے تھے، جس میں ریڈنگ مسٹریٹ صاحب نے اپنے انیشلز اور جو بھی وہ مارک وہ کرتے ہیں وہ انہوں نے مارک کر کے ہم نے ان کو ہینڈ اوور کر دیے تھے۔ پھر ایڈوانس منی جو ہے نا 50,000 وہ ہم نے وہ ٹینٹ کیے ہوئے تھے، وہ ہم نے اپنے کمپلیننٹ جو تھے جو مضروب ہمارے بنے ہوئے تھے وہ لے کے گئے وہاں پہ انہوں نے ان کو موقع پر پیسے دیے۔ تو پھر جو ایل ڈی سی عثمان تھا اس نے ایک اور بندہ تھا، اس نے کہا کہ جی میں ایک بندہ بلواتا ہوں، رمیز نام کا وہ بندہ تھا، وہ آ کے آپ کو وہ کٹ لگائے گا۔ جب وہ بندہ بھی آ گیا اور اماؤنٹ آلریڈی اس کو پے ہو چکی تھی تو ریڈنگ مجسٹریٹ ساری چیز کو مانیٹر کر رہے تھے۔ پھر ہم نے فوری طور پر ریڈ کر دی اور وہاں سے موقع پر سے ہی جب اس کی پوزیشن سے وہ 50,000 روپیز وہ جو ٹینٹڈ اماؤنٹ تھی وہ بھی ہم نے نکال دی، اور اس کے بعد وہ جو اس کا ساتھی تھا رمیز اختر جو کہ بیسیکلی وارڈ بوائے تھا جس کی کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں تھی، اس نے وہ جینون جو کٹ تھا وہ سر پہ لگانا تھا، اور پھر اس کے بعد چونکہ کٹ لگ جاتا تو وہ پھر جینون ایک انجری وہ شو ہو جاتی، اس کے بعد وہ پراپر جو بھی ان کا سیٹ پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو ٹریٹ کر کے وہ کنسرن ڈاکٹر کے پاس وہ لے جاتے اور پھر وہاں سے وہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ وہ ایشو ہو جاتا۔ اب جب ان دونوں بندوں کو اپریہینڈ کر لیا گیا اور ریڈنگ مسٹریٹ نے ابتدائی طور پر جب ان کو انٹروگیٹ کیا اور پتہ یہ چلا کہ وہ اکیلا یہ کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ جو ہسپتال کے میڈیکل لیگل آفیسر جو کنسرن ڈاکٹر تھیں وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں۔ تو انہی کی پوائنٹیشن پہ ہم جو کنسرن ڈاکٹر ہیں ان کے کمرے میں گئے، جو عثمان تھا کلرک اس نے فردر یہ انکشاف کیے کہ جی وہ جتنے بھی پیسے لیتے تھے اس میں سے 70% شیئر وہ ڈاکٹرز کو جاتا تھا جو کہ میڈیکل لیگل آفیسر تھیں ان کو جاتا تھا۔ پھر موقع پر سے ہی ہم نے تینوں کے موبائل اپریہینڈ کیے۔ انیشیل جو ایگزامینیشن تھا موبائل کا جب وہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں باقاعدہ پیسوں کا لین دین بھی تھا اور کچھ اور انکریمنیٹنگ ایویڈنس تھا جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس میں جو میڈیکل لیگل آفیسر ہیں ہاسپٹل کی وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ تو پھر موقع کی جو کارروائی ہوتی ہے جو لیگل پروسیجر ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتے وہاں سے ایک استغاثہ بھیجا گیا ہمارے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر رجسٹر ہوئی۔ پھر ایف آئی آر ہمارے پاس آئی تو پھر ہم نے ان سب کو فارملی اریسٹ وغیرہ کیا۔ جو ہاسپٹل سے جو ریلیونٹ ریکارڈ تھا ایم ایل سیز کا اور جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ سارا تمام ریلیونٹ ریکارڈ وغیرہ ہم لے کے آ گئے۔ پھر ان لوگوں سے فارمل وہ کی گئی انویسٹیگیشن کی گئی اور نیکسٹ دن ہم نے ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا۔ تو جو دونوں ایکیوزڈ ہیں عثمان بھی جو ایل ڈی سی تھے اور رمیز اختر ان کا ہمیں 3 دن کا ریمانڈ مل گیا، لیکن جو فیمیل ڈاکٹر تھیں ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں کنسرن کورٹ نے بھیج دیا۔ تو ملزمان سے انیشلی انٹروگیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کتنے عرصے سے یہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس بنا کے وہ مقدمات کروا رہے تھے یا لوگ ان سے کروا رہے تھے اور وہ پیمنٹ لے رہے تھے؟ جی بالکل، جو پریلیمنری انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ عثمان جو کلرک ہے وہ فیبرری 2026 میں اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ جو میڈیکل لیگل آفس سے ہسپتال کا وہاں پہ، اور فیب سے ہی یہ کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بندہ بھی ہے جس کا نام میں بھی اسٹیج پہ ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن وہ کافی عرصہ پہلے سے وہ ڈاکٹر ہیں میڈیکل لیگل آفیسر ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے تھے۔ وہ بندہ بھی نومینیٹ ہو چکا ہے آلریڈی اور اس کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ ریکارڈ آپ نے کتنے عرصے کا وہاں سے قبضے میں لیا ہے؟ 1 سال کا، 6 مہینے کا یا 2 سال کا؟ ہم نے کافی سارا ریکارڈ لیا ہے، جو بھی جتنا بھی ریلیونٹ ریکارڈ تھا وہ سارا ہم نے قبضے میں لے لیا ہے۔ ملزمان سے جو تفتیش کی گئی ہے جس میں جن بندوں سے اس میں ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو جینون ایم ایل سیز تھے ان کو بھی جان بوجھ کے وہ ڈیلے کر رہے تھے تاکہ وہ جو عثمان کلرک تھا وہ جان بوجھ کے ان سے ڈیلے کر رہا تھا تاکہ وہ ان سے پیسے وصول کر سکے۔
تو جب کوئی جانور لڑائی جھگڑا ہو تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے خلاف وہ قانونی کارروائی کریں. تو اس پروسیجر کو ڈیلے کرنے کے لیے بھی وہ جو ہوتے تھے مضروب ان سے وہ پیسے لیتے تھے. اب آپ کے پاس ریکارڈ آ گیا, جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ فیک میڈیکل سرٹیفکیٹ بنے ہوئے ہیں اور اس پہ فیک ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں, تو کیا ان ایف آئی آرز کے اخراج کے لیے یا ان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی ان میں شامل کریں گے؟ ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کوئی فیک ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہیں, کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی آن گوئنگ ہے. ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی فردر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس سامنے آتی ہے تو ضرور وہ جو کنسرن پولیس اسٹیشنز ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کیا جائے گا اور وہ ریلیونٹ ریکارڈ لیا جائے گا. لیکن فی الحال ہمارے پاس یہ چیز سامنے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ وہ پیسے لیتے تھے, کیونکہ ان کو ریڈ ہینڈڈ وہ ان کو پکڑا گیا تھا اور ان سے ٹینٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی. ملزمان نے یہ قبول کیا ہے کہ وہ کتنے عرصے سے کر رہے تھے اور اب تک کتنے اندازاً ایسے جعلی میڈیکل بنائے ہوں گے انہوں نے؟ جی, ابتدائی تفتیش کے مطابق جو عثمان کلرک اس نے انکشاف کیا کہ 50 to 60 MLCs ایسے تھے جس میں اس نے پیسے وصول کیے ہیں. تو فی سرٹیفکیٹ کتنے اماؤنٹ منیمم ہوتی تھی اور میکسیمم کتنی ہوتی تھی؟ اس میں جی منیمم وہ 10,000 15,000 سے شروع کرتے تھے, اور پھر جہاں پہ اگر کوئی بندہ وہ ڈپینڈ کرتا تھا وہ کس طرح سے وہ ڈیل ان کے ساتھ کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ جو ہمارا جو مضروب تھا جو ہم نے ان کو پیش کیا تھا اس سے انہوں نے تقریباً 3 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے تھے, جو کہ ایٹ لاسٹ وہ 2,50,000 میں وہ جو ہے نا وہ ڈیل ان کی کلوز ہوئی تھی. تو کیا ملزمان کے اکاؤنٹ سیز کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی, اور اس میں کیا یہ بھی تو ہوگا کہ اس میں باقی لوگ کچھ اور لوگ بھی ملوث ہوں گے؟ جی, انویسٹیگیشن ابھی آن گوئنگ ہے. اس میں جو لوگ انوالو ہوں گے ان کے خلاف جو قانونی کارروائی کی جائے گی ایز پر میرٹ. ناظرین, جہاں پہ لیں گے شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اتنے بڑے اسپتال میں یہ جعل سازی کیسے ممکن ہوئی, کون لوگ ملوث تھے, اس پر موقف لینے کے لیے پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے رابطہ کیا گیا, مگر انہوں نے کوئی بھی موقف دینے سے منع کر دیا. تاہم اگر اپنا موقف دینا چاہے تو ایم نیوز کا پلیٹ فارم حاضر ہے. ناظرین, اسی ایشو پر ہمارا رابطہ ہوا ہے پیمز کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر الطاف حسین سے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. تھینک یو فار انوائٹنگ. ڈاکٹر صاحب, رواں ہفتے ایف آئی اے نے پیمز میں چھاپہ مار کر ایک خاتون ایم ایل او آفیسر سمیت عملے کے 2 افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جو مبینہ طور پر جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے اسپتال میں جعلی میڈیکل رپورٹس بن رہی ہیں؟ دیکھیں جی, من حیث القوم اور افراد کے اخلاقیات اور اداروں میں جو تنزلی ہے اس میں آج کل تو کچھ بھی ممکن ہے جی. اس میں ہم کسی ایک فرد کو یا ایک ادارے کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ من حیث القوم اور بطور اجتماعی قوم کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک قابل افسوس واقعہ ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور خاص طور پہ میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس میں یہ چیز تو بہت ہی زیادہ پریشان کن اور بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہے جی. ڈاکٹر صاحب, میڈیکو لیگل رپورٹس ایم ایل آر کے اصول کا قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, اس میں ایک تو طریقہ کار ہے اور دوسرا کچھ قوانین ہیں. جو قوانین ہیں اس ایم ایل آر کے بارے میں ضمن میں واضح قوانین ہیں بالکل, اور پاکستان میں میڈیکل لیگل رپورٹس جو ہیں وہ ضابطہ فوجداری 1898 CRPC اس کے تحت دفعات جو ہیں دفعہ 174 اور دفعات 164A اور B, ان کے تحت جو ہے نا یہ میڈیکل لیگل رپورٹس جنہیں ہم ایم ایل آر کہتے ہیں عام طور پہ وہ بنائی جاتی ہے جی. دفعہ 174 ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہوتی ہے اس میں مشکوک اموات اور ان حادثاتی جو اموات ہوتی ہیں ان کی جو لاشیں ہوتے ہیں میتیں ہوتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے اور معائنہ کیا جاتا ہے جی. دفعہ 164A ضابطہ فوجداری کے تحت کسی مجرمانہ حملے یا تشدد کے شکار شخص کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے, اور دفعہ 164B اس کے ضابطہ جو فوجداری کے جو تحت ہے
وہ اگر کوئی جنسی زیادتی ہو اور شک ہو تو ان مقدمات میں جو ہے نا یہ MLR جو ہے نا یہ بنائی جاتی ہے اور جاری کی جاتی ہے۔ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس MLR کے بنانے میں دیگر محکموں کے لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے تو طریقہ کار کو دیکھا جائے نا کہ طریقہ کار کیا ہے۔ طریقہ کار میڈیکل لیگل رپورٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس میں سب سے پہلے جو متاثرہ شخص خود یا متاثرہ شخص یا کسی متوفی کے لواحقین جو ہیں وہ متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں۔ متعلقہ تھانے میں جو بھی IO ہوتا ہے جس کو ہم تفتیشی افسر کہتے ہیں، وہ ایک درخواست لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ نقشہ مضروبی تیار کرتا ہے، جس میں جو متاثرہ شخص زندہ جو ہے اگر وہ بتاتا ہے جی کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہاں پہ چوٹ ہے، یہ یہاں پہ زخم ہے، یہاں پہ خون نکل رہا ہے، یا اگر لاش ہے تو وہ اس کا معائنہ کر کے جو اس کو بظاہر نظر آتا ہے وہ اس کے مطابق ایک رپورٹ بناتا ہے جس کو نقشہ مضروبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ نقشہ مضروبی جو ہے وہ لے کر اور ساتھ ایک درخواست لکھتا ہے، یہ جو اوپر میں نے دفعات بیان کیے ان دفعات کے تحت وہ ایک تفتیشی افسر ایک درخواست لکھتا ہے MLA کو، اور اس کے کہتا ہے کہ اس شخص کے یا اس میت کی جو ہے نا اس لاش کی آپ طبی معائنہ کریں یا اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ تو یہ ہے جی طریقہ کار۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو MLO ہوتا ہے میڈیکو لیگل آفیسر، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں؟ وہ کس طرح اس پروسیجر کو مکمل کرتا ہے؟ دیکھیے جی، اس کی ذمہ داریاں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو میڈیکو لیگل رپورٹ مرتب کرنے کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ جو سب سے پہلا اصول اور ضابطہ جو ہے کہ درخواست جو ہے وہ MLR کے لیے صرف پولیس کے تحریری حکم کے مطابق ہوتی ہے جی۔ اگر تحریری حکم نہ ہو پولیس کی طرف سے تو وہ کوئی بھی MLR جو ہے نا وہ غیر قانونی تصور کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے جی، کہ جو ہی رپورٹ پہنچے تفتیشی افسر کی طرف سے اور وہ شخص جو مضروب ہے یا متوفی کی جو لاش ہے اس کا فوری طور پہ معائنہ کیا جائے اور اس رپورٹ کو بغیر کسی تاخیر کے معائنے کے وقت ہی لکھا جائے۔ اگر آپ دیر سے وہ لکھیں گے تو اس میں خواہ مخواہ باعث کا جو ایک عنصر پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جب نقشہ مضروبی جو ہوتا ہے جس میں تفصیلات لکھی ہوتی ہیں زخموں کی یا اس کے باڈی کے اوپر کوئی نشانات ہوتے ہیں تو ان کی زخموں کی تفصیل جو ہے نا وہ MLR کو دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ زخم کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، جسم کے کس حصے پہ ہے اور اس کے آس پاس اور کوئی نشانیاں ایسی ہیں تو جو وہ اس کے حقائق ہوئے وہ ان کو دیکھ کے پھر وہ میڈیکل لیگل آفیسر اپنی رپورٹ مکمل طور پہ اس پہ لکھتا ہے، اپنا مشاہدہ لکھتا ہے، اور وہ اس کی جو طبی رائے ہوتی ہے وہ حتمی ہوتی ہے، اس وقت اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب وہ جو فارم ہوتا ہے جس میں میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک منظور شدہ جو گورنمنٹ نے منظور کیا ہوا ہے اسی فارم کے تحت اسی فارم کے اوپر یہ ساری رپورٹ بنائی جاتی ہے اور وہ اس کے مطابق آگے سارا کاروائی ہوتی ہے جی۔ ڈاکٹر رضا صاحب، آپ کا جو ہے وہ کافی تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن کا، تو آپ بتائیے گا کہ اس تمام عمل میں جعل سازی میں کیا اسپتال کی انتظامیہ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی، مکمل طور پہ تو کوئی چیز بھی اس طرح کہیں پہ بھی نہیں روکی جا سکتی، لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں جو جب میں تھا ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر تو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے باقی کولیگز کے ساتھ سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ان کے ساتھ مشورہ کر کے ان کی رائے کے ساتھ کچھ ہم نے کیا تھا، اقدامات کیے تھے۔ اس کے تحت ہم نے ایک جو بنایا تھا کہ روزانہ کی جو میڈیکل لیگل جو کیسز ہیں ان کی رپورٹ ایڈمنسٹریشن کے ایک سینئر افسر کو بھجوائی جاتی تھی، اور وہ ایک تو اس کا ایڈمنسٹریشن کو پتہ چل جاتا تھا، دوسرا وہ جو میڈیکل لیگل آفیسر ہیں جو مطلب جنہوں نے رپورٹس بنانی ہیں ان کے وہ بھی پابند ہو جاتے تھے کہ ہم نے اب یہ رپورٹ کتنی دیر میں بنا کے ایشو کرنی ہے۔ دوسرا
ایک ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو میڈیکو لیگل رپورٹس جو ایشو ہوتی تھی وہ میڈیکو لیگل رپورٹس ایشو کرنے والا، ایک تو بنانے والا، دوسرا میڈیکو لیگل رپورٹس ایشو کرنے کا روزانہ کے ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہونی چاہیے ایڈمنسٹریشن کو، اسی سینئر افسر کو جو نامینیٹ ہم نے کیے تھے. اور اگر کوئی ایسا جو کمپلیکیٹڈ کیس ہو اس کے لیے فوری طور پہ ہم میڈیکل بورڈ بنا دیتے تھے تاکہ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اپنی رائے دیں اور اس رائے کے مطابق وہ جو میڈیکو لیگل رپورٹ ہے وہ مرتب کی جا سکے. تو اس طرح کوشش تو کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے مکمل طور پہ تو اس پہ کنٹرول شاید ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ میڈیکو لیگل جو افسران ہیں وہ بھی اپنے طور پہ ہر کام کرنے کی وہ نہیں وہ کر سکتے، ان کو کہیں نہ کہیں سے چیک کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو میڈیکو لیگل جو افسران ہیں اس کے لیے میڈیکل جورسپروڈنس کا ان کو علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب رپورٹ مرتب کی جاتی ہے تو زخم کی نوعیت کے مطابق وہاں پہ دفعات بھی لکھی جاتی ہیں کہ یہ دفعہ 324 میں آتا ہے، یہ شدید زخم ہے، یہ زخم خفیف ہے، یا جو بھی ہو اس کے حساب سے وہ دفعات بھی لکھنی ہوتی ہیں. تو جب تک میڈیکل جورسپروڈنس کا اس کو نہیں پتہ ہوگا تو میڈیکل لیگل آفیسر صحیح طور پہ کام نہیں کر سکے گا. پھر ایک ہم نے تو تھوڑا سا تدارک کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس طرح کہ ہم روٹیشن میں رکھتے تھے کہ جو ایم ایل اوز ہیں، میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں، ان کو ہم روٹیشن پہ رکھتے تھے، اور خاص طور پہ جو فیمیل کے جو کیسز ہوتے تھے اس کے لیے ہم نے جو ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تھی، فیمیل ڈاکٹرز، ان کو ہم سپرویژن ان کی ہوتی تھی تاکہ وہ کیسز ایسے جہاں پہ سینئر ڈاکٹرز کی رائے کی ضرورت ہو تو وہ اپنے طور پہ اس کو سپروائز بھی کریں اور اس کی اپنی رائے کے مطابق وہ میڈیکل لیگل رپورٹس کو بنانے میں ایم ایل او کی مدد بھی کریں. جی ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک خاتون ڈاکٹر اور 2 یا 3 لوگوں کے ساتھ مل کے اتنا اوپن کہ وہ اپنے مختلف جو ٹرانزیکشن جو ہو رہی تھی ان کے اکاؤنٹ میں، وہ ممکن کس طرح ہو سکتا ہے کہ خاتون ڈاکٹر جو ہے وہ اس طرح اوپنلی پیسے لے کر اور وہ جعلی میڈیکل بن رہے ہیں؟ دیکھیے جی، چونکہ میں نے نہ ان کے اکاؤنٹس دیکھے ہیں نہ ان کے بارے میں مجھے پتا ہے، اس لیے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ من حیث القوم ہمارے اخلاقیات بھی بگڑ گئی ہیں، تو کچھ بھی ممکن ہے. اور یہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں قرار صاحب، اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو باقی کوئی اس طرح کے جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں وہ ہو سکتی. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے رائیولری میں بھی کوئی ایسے کام کیے ہوں، تو یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اب اس میں ایک چیز جو ایڈیشن کر دیتا ہوں آخر میں، کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ تو کرمنل ایکٹ کی ہیں. ہمارا جو میڈیکل ایتھکس ہے اور میڈیکل لیگل ہمارا جو ہوتا ہے فریم ورک، اس میں میڈیکل نیگلیجنس کا ایک قانون ہے. اب وہ میڈیکل نیگلیجنس کا قانون جو ہے وہ اس کو PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اس کو ڈیل کرتی ہے. یہ جو بھی ادارہ ہے، یہ جو بھی ایجنسی ہے، یا جو بھی کوئی فرد ہے، کوئی کسی نے کمپلینٹ کی ہے تو وہ میڈیکل جو ہمارا سپرویژن کا ادارہ ہے PMDC، وہاں پہ ایک ہے ڈسپلنری کمیٹی اچھا جو میڈیکل نیگلیجنس کو ڈیل کرتی ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ولفل میڈیکل نیگلیجنس ہو تو وہ بڑے سخت قسم کے قوانین ہیں اور بڑے سخت طریقے سے، کیونکہ وہاں پہ بڑے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے ایماندار قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ اس میں ڈسپلنری کمیٹی آف PMDC میں جو اس وقت بیٹھے ہیں. تو اگر ادارہ سمجھتا ہے کہ ایسا واقعی کچھ ہوا ہے جس میں میڈیکل نیگلیجنس بھی ہے تو وہ ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے اور ان سے بات کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور وہ اپنے قانون کے مطابق اس کو ڈیل کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر الطاف صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین جہاں پہ لیں گے شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, पिम्स से जारी होने वाले जाली MLC पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए जाते थे। इस पर इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा रही। ताहम हमने रब्ता किया है शहर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जुल्कनैन हैदर से। जुल्कनैन, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि पुलिस तो हर जुर्म और हर स्कैंडल के हवाले से अपना कोई ना कोई झूठा सच्चा मौक़िफ़ बयान देती रहती है, लेकिन इस तरह का जैसा कि अभी हालिया पिम्स का स्कैंडल आया है कि जाली MLC पर जाली मुकदमात दर्ज हो रहे थे, पुलिस अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही, क्या कहेंगे आप, अपनी क्या राय देंगे? देखें, एक तो चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इस्लामाबाद के थानों में जाली मुकदमात हो रहे हैं। ये चीज़ तो अब बिल्कुल साबित हो गई है, क्योंकि अब दूसरा सरकारी इदारा इसमें आ चुका है, FIA, जिन्होंने ये कार्रवाई की है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये शिकायत इनको मौसूल हो रही थी कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में जाली मुकदमात हैं कि अगर किसी को फंसाना है और मेडिकल बनवाना है तो उसके लिए पिम्स अस्पताल की जो फैसिलिटी है वो ली जाती थी, वहाँ पर पैसे देकर ये सिलसिला शुरू हो जाता था। अगर आपको कट भी नहीं है तो वो आपको कट भी लगा के देंगे और बताएंगे कि जी ये वाकई गहरा ज़ख्म है और इसका पर्चा बनता है, जिसकी बेस पे लोगों को फंसाया जाता था मुकदमात में। और अगर आमतौर पे लड़ाई भी हुई है, उसमें कोई ज़ख्मी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता था कि हमने इनके खिलाफ पर्चा कराना है, तो फिर पुलिस कहती थी आप मेडिकल बनवा के लाएं, उसके बाद हम पर्चा दे देंगे। और यही होता है कि मेडिकल बनवाया जाता था और फिर पर्चा दे दिया जाता था। एक केस सामने आया था जो कि इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे, जो कि 2.5 लाख में डील हुई। और उसके बाद फिर FIA ने अपनी तहकीकात करना शुरू की और साथ ही एक अदालती आर्डर लिया और मजिस्ट्रेट को भी साथ लिया ताकि वो भी उनकी मौजूदगी में कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकारी इदारा है पिम्स। और फिर वो लेडी ऑफिसर थी जो कि मेडिको लीगल ऑफिसर थी, डॉक्टर शाजिया। तो इस हवाले से इन्होंने एक बंदा अरेंज किया जिसने जाके कहा कि जी मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है जाली, और उसके लिए मुझे बताएं। तो बातचीत हुई और 50,000 रुपये जो है मौके पे देने का कहा गया। तो इन्होंने उस पैसों को कलर लगा के भेज दिया और वहाँ पर जमा कराए। और वहाँ पर जब जमा कराए तो उसके बाद ये भी पहुँच गए। इन्होंने जब वहाँ पर कार्रवाई शुरू की तो और भी बहुत सारे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मिल गए, जिनके बारे में मालूम हुआ कि वो जाली हैं। फिर इनके जो मोबाइल हैं वो कब्जे में लिए गए हैं, उनमें जितनी भी चैट थी मुख्तलिफ लोगों के साथ वो भी निकाली है। उससे एक चीज़ और डेवलप होगी कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये पता नहीं कितने अरसे से ये जो धंधा है वो चल रहा है। मेडिकल सर्टिफिकेट जाली बना के दे दिए जाते हैं, और यानी जिसके ऊपर अगर पर्चा नहीं बनता तो ये मेडिकल बना के दे देते हैं, उसके ऊपर पर्चा हो जाता है। तो उसके साथ जो डॉक्टर शाजिया हैं उसको उन्होंने गिरफ्तार किया, साथ में उनके 2 और जो छोटे रैंक के एहलकार हैं, जिनमें एक क्लर्क भी है और एक ऑफिस बॉय भी है, जो ये चीज़ें डील करते थे वो। अच्छा, ये इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताऊं कि इनको आगाह भी किया गया था कि आपके यहाँ ये काम हो रहा है और कुछ एविडेंस भी हैं, तो इस हवाले से आप कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो उन्होंने बात सुनी, किसको आगाह किया था जुल्कनैन? ये किसी ने इनको डॉक्टर शाजिया से किसी ने राब्ता किया और इनको कहा कि जी आपके हवाले से ये शिकायत यहाँ पर आ रही हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप फौरी तौर पे एक्शन लें। लेकिन उन्होंने भी, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व थी मुबैना तौर पे, अब हम यही अभी कहेंगे, तो उसकी वजह से जो है वो काम वही चल रहा था। तो जिसके बाद ये एक प्रॉपर दरख्वास्त जो है वो FIA के पास पहुंची शिकायत की सूरत में, और उसके बाद फिर ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अब वो खातून ऑफिसर थी, उनको तो जुडिशल कर दिया है, बाकी दोनों का जो है जिस्मानी रिमांड लिया हुआ है। अब रिमांड के दौरान जो है मज़ीद ये इंकशाफात सामने आएंगे कि एग्जैक्ट कितना फिगर जो है वो सामने आएगा कि कितने लोगों को अब तक जाली मेडिको लीगल जो ये वैसे तो मैं ये कहूँ कि आम सी बात होगी, लोग कहेंगे यार ये इतना कौन सा मसला है, 2-2.5 लाख की रिश्वत का मामला था। लेकिन अगर इसको आप गहराई में जाएं तो ये एक बहुत बड़ा मामला है कि कितने लोग होंगे जिन्होंने इन जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से सफ़र किया है, जो जेल में चले गए, हवालात में चले गए। ये जो चीज़ है ये बड़ी अहम है। इस हवाले से ये जो कार्रवाई है ये भी बहुत बड़ी है। अच्छा जुल्कनैन, आपने शुरू में कहा कि एक
केस था जिसमें पिम्स के इन लोगों ने 5 लाख रुपए तलब किए थे, मांगे थे और 2.5 लाख में बात तय हुई थी, वो कौन सा केस है? जी बिल्कुल, ये केस वहीं से ही चला कि एक मेडिकल जो है वो बनवाया गया था। तो पता चला कि उसमें ये तय हुआ 5 लाख, और 5 लाख के बाद फिर बातचीत हुई 2.5 लाख की। वो जो मुतासरा फैमिली थी, मुतासरा जो लोग थे, उन्होंने फिर ये उस पर कंप्लेन की कि जी पिम्स में ये कुछ हो रहा है, एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं था, और उस पे पर्चा भी हो गया। तो उस पर जो है एफआईए ये काफ़ी अरसे से अपनी तहकीकात में लगी हुई थी, और फिर यही इन्होंने डिसाइड किया कि इनको रंगे हाथों पकड़ा जाए तो कैसे किया जाए। और फिर उन्होंने एक शख्स को अरेंज किया कि वो जाए, और इस तरीके से कि अगर तो वाकई ऐसा हुआ तो फिर तो साबित हो जाएगा कि उस शख्स की बात भी ठीक है, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो भी ठीक थे। तो वो जब ये गया 50,000 नोटों की गिनती लेकर गया और बातचीत की और 50,000 दिए, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इसको बना दिया गया, और फौरी तौर पे जो है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही जो एफआईए एंटी करप्शन सेल का अमला है वो भी वहाँ पहुँच गया, और उन्होंने रंगे हाथों जो है वो पैसे भी रिकवर किए, और मेडिकल सर्टिफिकेट वो वाला तो रिकवर किया गया। जब दीगर रिकॉर्ड चेक किया गया तो उस तरह के कई जो है मेडिकल, जो एफआईए का दावा है कि वो सारे के सारे जो हमने रिकॉर्ड कब्जे में लिया है, उसमें से मोस्टली फेक मेडिकल सर्टिफिकेट हैं जो बनाए गए थे। उस हवाले से मजीद वो तहकीकात कर रहे हैं ताकि मालूम किया जा सके कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। अच्छा ज़ुल्करनैन, देखिए हम तो देखते रहते हैं कि मर्द जो हजरात जो है वो बहुत बड़े अफसरान रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, केस चलते हैं, कुछ होता नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन किसी खातून डॉक्टर का पकड़ा जाना वैसे एक बड़ी अजीब सी बात लग रही है, और फिर गिरफ्तार हो जाना एक लेडी डॉक्टर का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि इससे पहले भी ये शिकायत तो मौजूद थी कि जी इस किस्म के जो हैं ये वाक़यात हो रहे हैं, इस किस्म की वारदातें हो रही हैं, तो ये जो है कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि केस जो है एफआईए के सामने आया, और आपको पता है कि एफआईए की जो एंटी करप्शन विंग है उनकी जुरिस्डिक्शन भी है, तो मुझे लगता है कि वो शायद ऊपर तक शिकायत गई है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि कार्रवाई की जाए। मैं इसमें दिलचस्प बात ये की कि एक लम्हा आया कि डॉक्टर शाज़िया को के हवाले से फैसला हुआ कि इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, तो इनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन जब जैसे-जैसे डाटा बढ़ता गया, तो फिर ये हुआ कि अगर इनको रिहा कर दिया तो ये दोनों भी रिहा हो जाएँगे, क्योंकि मेन तो जो ऑफ़िसर हैं वो डॉक्टर शाज़िया हैं। तो इस हवाले से ये सख्त इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया गया कि नहीं, अब डॉक्टर शाज़िया को भी गिरफ़्तार करके भेजा जाए। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन हैदर हमसे बात करने के लिए। आज के प्रोग्राम सोरा के लिए इतना ही। अपना और अपने वतन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।